رابعہ رحمان 96 نیوز کی خبروں کے ساتھ خبر شامل کرتے ہیں شہداد پور سانگڑ سے ہمارے نمائندے عثمان علی چوہان کی۔ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر احمد میمن کا چونکا دینے والا انکشاف، مجھ پر مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کے خلاف دہشت گردی کا کیس بنانے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ میرے انکار پر مجھے جبری ریٹائرڈ کرنے کی کوشش کی گئی، مگر میں نے اس سے پہلے ہی عہدے کو الوداع کہہ دیا۔ تفصیلات کے مطابق سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر احمد میمن نے شہداد پور میں واقع اپنے فارم ہاؤس پر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے چونکا دینے والا انکشاف کیا کہ مجھ پر مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کے خلاف دہشت گردی کا کیس بنانے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ میرے انکار پر مجھے انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے جبری ریٹائرڈ کرنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حیرت کی بات ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف انکوائری کے لیے کہا بھی مشیر احتساب شہزاد اکبر اور وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے، اور وہی آج مجھے نوٹس بھی بھجوا رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے بھجوائے گئے نوٹس کا ثبوتوں کے طور پر بھرپور جواب دوں گا، مگر میرا مشورہ ہے کہ اس معاملے پر جوڈیشنل کمیشن بنا کر سپریم کورٹ کے ججوں سے انکوائری کرائی جائے تاکہ سیاہ اور سفید الگ الگ ہو سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی بھی فورم پر مجھے بلایا جاتا ہے تو میں ضرور جاؤں گا، مگر کسی کے پریشر میں نہیں آؤں گا اور نہ ہی کبھی آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ 62 سال کی عمر میں مجھے کسی عہدے میں بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ پارلیمنٹ سپریم میں جہاں قانون اور آئین بنتا ہے، اگر پارلیمانی کمیٹی بنا کر اس سارے معاملے کی انکوائری کرائی جائے تو سب کچھ ظاہر ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ آئیے خبر کے لیے چلتے ہیں شیخ پورہ کی جانب، جہاں سے رپورٹ پیش کر رہے ہیں سعید انور کھوکھر۔ صوبائی وزیر قدرتی آفات پنجاب میاں خالد محمود کی خصوصی ہدایت پر پاکستان تحریک انصاف کے سٹی فائنانس سیکرٹری حاجی شیخ محمد اقبال نے کرونا وائرس کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر اپنے علاقے میں شہریوں کو ماسک تقسیم کیے۔ حکومت کی جانب سے قائم کردہ SOPs پر عمل درآمد کرنے کی ہدایات بھی دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سٹی فائنانس سیکرٹری حاجی شیخ محمد اقبال نے شہریوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کی جو تیسری لہر ہے یہ پہلی اور دوسری سے بہت خطرناک ہے۔ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں کرونا وائرس کے قاتلانہ وار جاری ہیں، تو لہٰذا تمام پاکستانی عوام اور بالخصوص شیخ پورہ کے شہریوں سے التماس ہے کہ ماسک کا استعمال لازم کریں، حکومت کی جانب سے قائم کردہ SOPs پر عمل کریں اور احتیاطی تدابیر اپنا کر کرونا وائرس جیسی موذی مرض کو شکست دیں۔ اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما صدر UC 32 ملک تنویر احمد، شیخ عباس، سیٹھ پرویز شیخ، عاقب شیخ اختر اور دیگر کارکنوں نے شہریوں میں ماسک تقسیم کیے۔ سٹی فائنانس سیکرٹری حاجی شیخ محمد اقبال نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی وزیر منسٹر قدرتی آفات میاں خالد محمود کی ہدایت پر اپنے علاقے میں ماسک تقسیم کر رہے ہیں، اور انہوں نے سب علاقے والوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ اپنے اپنے علاقے میں ماسک تقسیم کریں، جیسا کہ یہ وبا پوری دنیا میں آئی ہوئی ہے، اور بالخصوص زیادہ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں یہ وبا زیادہ پھیل چکی ہے، اور ہم کو ہمارے پاکستان کے لوگوں کو اس کی زیادہ جو ہے نا کہ اپنی حفاظت کرنی چاہیے اور ماسک کا استعمال کرنا چاہیے۔ بالخصوص ہم اپنے جو ہیں شہر کے لوگ، شیخ پورہ کے لوگوں کو یہ پرزور اپیل کرتے ہیں کہ جو ہے نا کہ ماسک کا استعمال کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی تلقین کریں اور اس وبا سے جو ہے نا کہ چھٹکارا حاصل کریں۔ میں ہوں رابعہ رحمان 96 نیوز کی خبروں کے ساتھ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے محمد اشفاق وٹو کی۔ بہاول نگر ڈپٹی کمشنر شفقت اللہ مشتاق نے کہا کہ زراعت ہماری معیشت میں اہم ترین کردار کی حامل ہے اور حکومت کاشتکاروں کے مفادات کے تحفظ اور کسان و زراعت دوست پالیسیوں پر عمل پیرا ہے۔ یہ بات انہوں نے DC آفس کے کانفرنس روم میں تمام متعلقہ محکموں کے افسران اور کسانوں کے نمائندوں کے اجلاس کی صدارت کے دوران کہی۔ ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر ہدایت کی کہ کسانوں کو سہولیات اور ریلیف کی فراہمی میں تمام محکمے ترجیحی بنیادوں پر کام کریں اور آبپاشی، ریونیو، زراعت، وابٹا اور دیگر متعلقہ ادارے کسانوں کے مسائل کو فوری حل کریں اور کوئی تاخیری حربہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اجلاس میں کسانوں کے مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال اور متعلقہ امور کا جائزہ لیا گیا۔
خبر کے لیے چلتے ہیں بہاولپور کی جانب، جہاں سے رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے بیورو چیف آصف آوان۔ چولستان میں اب جانور اور انسان ایک ہی ٹوبے سے پانی نہیں پئیں گے۔ پینے کی صاف پانی کی بوند بوند کو ترستے صحرائے چولستان کے باسیوں کا آخر حکومت کو خیال آ ہی گیا۔ محکمہ لائف سٹاک نے چولستان کے باسیوں کے لیے پینے کے صاف پانی کا پلانٹ لگانا شروع کر دیا اور سیکٹری لائف سٹاک نے منصوبے کا افتتاح کیا۔ حکومت کا چولستان میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے احسن اقدام۔ اب جانور اور انسان ایک ہی ٹوبے کا پانی نہیں پئیں گے۔ سیکٹری لائف سٹاک میاں آفتاب پیرزادہ نے پہلے فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کر دیا۔ پہلا RO فلٹریشن پلانٹ جام سر لائف سٹاک فارم پر نصب کیا گیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں ایڈیشنل سیکرٹری تنویر جھنڈیر، DG ڈاکٹر منصور سمیت افسران اور چولستانی رہائشیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر سیکرٹری لائف سٹاک آفتاب پیرزادہ کا کہنا تھا کہ اب چولستانیوں کو مضر صحت پانی نہیں بلکہ صاف اور صحت مند پانی میسر آئے گا۔ پلانٹ لائف سٹاک افسران نے اپنی مدد آپ کے تحت لگایا، جس پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سیکرٹری لائف سٹاک نے فارم ملازمین میں عید کے تحائف اور عیدی بھی تقسیم کی۔ ایڈیشنل سیکرٹری تنویر جھنڈیر نے بتایا کہ چولستان میں مزید 150 فلٹریشن پلانٹس لگائے جائیں گے۔ تمام پلانٹس مخیر حضرات کے احتیاط سے لگائے جائیں گے۔ اس موقع پر DG ڈاکٹر منصور کا کہنا تھا کہ بہت جلد چولستان کو بیماریوں سے پاک زون بنا دیا جائے گا۔ پنجاب حکومت چولستانیوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ آئیے خبر کے لیے چلتے ہیں اکھاڑا کی جانب، جہاں سے رپورٹ پیش کر رہے ہیں ریاض الرحیم خان کولتری۔ الخدمت ویلفیئر کونسل رنالہ خرد کی خصوصی تقریب خوشیاں سب کے لیے کا انعقاد۔ اس موقع پر افطار، ڈنر، یتیموں، مسکینوں، اپاہجوں، غریبوں، سفید پوشوں کے لیے تحائف، جبکہ علماء و مدرسے کے طلباء کی دستار بندی کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں ضلع بھر کے اکھاڑا کی معروف صحافتی شخصیات سلمان احمد قریشی، راؤ سعید انجم، رانا عرفان علی، رانا طاہر یعقوب، تعلیمی اسکالر اعجاز علی، مینیجنگ ڈائریکٹر مورل ٹریز اکھاڑا اشتیاق احمد خان، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اکھاڑا، معروف سماجی شخصیات سید ندیم جعفری، چودھری طاہر ریاض، ڈاکٹر احتشام نور، حاجی سعید الرحمان، رانا ذوالفقار، علی گلزار احمد گل، راجہ متین، محمد عباس، سیاسی شخصیت راؤ عبدالرحمان بدر، پروفیسر خالد سیف اللہ، پرنسپل گورنمنٹ کالج، معروف مذہبی شخصیات حافظ محمد اقبال، حاجی غلام محمد، مولانا محمد خالد، مولانا ساجد علی، حافظ محمد عویس فریدی، حافظ محمد محسن شان، آصف جمیل چودھری، سجاد احمد فریدی، سید زریاب ندیم، استاد عبد المالک کے علاوہ ضلع بھر کے نامور شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر الخدمت ویلفیئر کونسل رنالہ خرد کے سرپرست سید ندیم جعفری نے کہا کہ خوشیاں سب کے لیے پروجیکٹ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔